موت کے بستر پر محمد کی جگہ کبھی طالب کو سلایا، کبھی جعفر کو سلایا، کبھی عقیل کو سلایا، کبھی علی کو سلایا. اس محمد کے محافظ کو ابو طالب کہتے ہیں. دو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ محسن اسلام نگہبان رسالت و امامت نے کلمہ نہیں پڑھا. میرے دوست وہ کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے، کلمہ پڑھانے آئے تھے. جن کو بات سمجھ آ رہی ہے سکتے والے غیرت مندوں کو، لوگ بکواس کرتے ہیں مولا ابو طالب کی شان میں، انہیں دراصل فکر ہی نہیں. جو زبان یزید کو مسلمان کہے گی وہ ابو طالب کو کافر نہ کہے گی تو کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سلامت رکھیے. سمجھیے ایک بنو امیہ کو نمک حلال نمائندہ، توجہ رکھیے گا ناظرین محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ سپیکر کی للکار ہے، حجرے میں سرگوشی نہیں ہے. سلام اپنی ماما اللہ. پھر بھی سلامت پڑھے تمام. جو ہے نا کلندر پاک کی نگری میں بیٹھے ہوئے کلندریوں، سلامت رہو، آپ سلامت رہو. جو ہاتھ مدحت سرکار عمران میں اٹھے ہیں، میرے مولا کائنات میں کسی کمینے کے آگے نہ اٹھنا پڑے. اور یہ جو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرا سائیں، اس میں میرے سنی شیعہ بھائیوں میں تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. قرآن کے ساتھ پروف نہ کروں تو پھر باب علم سے بھیک مانگنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ سب توجہ رکھے گا. یہ جو آپ ہاتھ اٹھا کے واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں، مولانا نعرہ لگاتے ہیں، یہ ہاتھ ہے میں نہیں اٹھتے، یہ سنت ہے سلطان الانبیاء کی. اللہ اکبر. میاں سب مل کے آخری مدد جیو ہاتھ اٹھا کے سلامت رہیے. واہ واہ. آپ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب بات بہت سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سنت سلطان الانبیاء کیسے ہے. اب جو کسی وجہ سے چپ رہی ہے تو ساتھ دو ایک مسافر کا. میں سائی کلندری دیوان اور کلندری مزاج رکھنے والوں، بوزر مزاج بن کے کلندر طریقے بن کے سلمان محبت بن کے اب بزرگ بھائی یقین بن کے بتانا چاہتا ہوں جس کو جس کی ماں نے نعت علی پڑھ کے کبھی سنایا ہے. آپ سلامت رہیے. علی ولی اللہ پڑھنے والے جی بھائی جان، جس کو جس کی ماں نے گھٹی میں غدیر خون کا واقعہ سنایا تو بابا یہ سنت ہے سلطان الانبیاء ہے. علی کا نام سنتے ہی ہاتھ اٹھا لینا. اپنی طرف نہیں کہا جیسے سرکار نے اعلان کیا من کنت مولا. سلامت رہو، آگے بڑھنا جیو. سلامت رہیے. علی علی کرنے والے جیے، علی کو ماننے والے جیے، اور علی کے سوچنے والے میرے سنی شیعہ بھائیوں، تم سے تو کلندر بھی سمجھ آ گیا. علی کیسے سمجھے؟ کلندر نہیں کسی کی سمجھ میں آ سکا. کلندر کو بھی چھوڑیے. آؤ آؤ، علی کی گلی کا ایک اور غلام ہے، ہمارے پنجاب کی دھرتی کا بہت بڑا بادشاہ شاہ شمس. سرکار شمس فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا علی تھا. یا علی والے بیٹھے ہیں چل گئے ہیں. کیا کہا ساری جی دعا فرمائیے گا. کیا کہا سرکار شمس بادشاہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا
اور سندھ کی دھرتی کے بادشاہ کے کیا کہنے؟ سرکار کلندر فرماتے ہیں باہر کتاب کے نبوت ذکر مرتلا لعنت بنو کتاب و ساجے کتاب کون؟ ہاں اس کتاب پہ لعنت جس میں علی کا ذکر نہیں، ہاں اس لکھنے والے پہ لعنت جس میں علی کا ذکر نہیں لکھا۔ سلامت رہو، آخری بندہ ہے علی کو ماننے والے ہیں جو سوچنے والے نہیں، مل کے حیدری آپ تو جو ہے نا وزیر محترم کی پیچھے والے بھائیو سب سلامت ہو، تم سلامت رکھو۔ آپ کے کیا کہنے، اس ذکر میں بولنے والوں کے کیا کہنے؟ علی تو پھر علی ہے، اس کے دروازے کا نوکر بھی، جہاں بھی جس جگہ بھی ہو صاحب اعجاز کہلایا، نجف کی خاک جس کو ملی خیرات کے نوکر، کوئی بوزر، کوئی کمبر، کوئی شہباز کہلایا۔ میرے دوستوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، دراصل لوگوں نے یزید کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیا۔ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ میرے بھائی سنو، اب جو میں توبہ کر رہا ہوں، سب گھر میں بیٹھے ہوئے بابا صدرالدین بادشاہ کے ہمسایوں، سادات پرست ہوں، سیدوں کی نارائن کا صدقہ کھاتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر نالائق نے بکواس کی، توجہ ہے آپ حضرات کی کہ نہیں؟ آپ نے کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ جو 10 محرم کی جنگ تھی نا، کربلا کی جنگ، یہ ایک سیاسی جنگ تھی۔ اس نے بکواس کی۔ میں کہتا ہوں بنی امیہ کے دسترخوان کی ہڈیوں پہ پلنے والا یہ مولوی ہے۔ چلے گئے ہو بھائی میرے خیال ابھی بھائی، یہ مولوی ان کی اچھا جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے۔ یا حسین ابن علی، ہم تو یا حسین تیرا کھاتے ہیں، ہمیں تو ممبر پہ ہو تب بھی تیرا ذکر کریں گے، مسجد میں ہو تب بھی تیرا ذکر کریں گے، گلی محلہ میں ہو تب بھی تیرا ذکر کریں گے۔ اب جس کو تیرے دادا پہ دشمنی ہے وہ یزید کی شان میں قصیدے نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ اس نے کہا یزید کو برا نہ کہو۔ آواز سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیو؟ 4 رات تک میری آواز آ رہی ہے۔ سنی شیعہ بھائیوں، گھروں میں آرام کرنے والے میری ماں بہنوں، میں تم سب کا نوکر، آل محمد کے در کا کمی، پوری قرآن اور ہسٹری کی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یزید کو برا نہ کہو، بھائی کیوں نہ کہیں؟ یہ فکرہ تم نے کبھی شیطان کے لیے تو نہیں کہا، توجہ ہے، یہ فکرہ کبھی فرعون کے لیے، شداد کے لیے، نمرود کے لیے، اور بھی بڑے بڑے یزید گزرے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ساکھیہ والے کلندری بھائیوں، کیا اور بھی بڑے بڑے یزید گزرے؟ یزید کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے؟ آؤ میں شجر دکھاتا ہوں دو۔ ایک طرف یزید، اس کا باپ یا حسین، ایک طرف حسین اس کا بابا، پھر اس کا بابا، ایک طرف یزید اس کا بابا، پھر اس کا بابا۔ ہاں، دو پوری کائنات کو میں میسج کنوے کرتا ہوں۔ اگر یہ سکھر کا اس محلے کا کوئی رہائشی، کوئی رہائشی، کوئی سٹیزن، آپ کا ہمسایہ کوئی بھی، اگر وہ اپنے کرپٹ اعمال کی وجہ سے، اپنے گندے کاموں کی وجہ سے مولانا، اس سے گھر والے تنگ ہو، محلے والے تنگ ہو، اگر اس کے پیرنٹس، اس کے فیملی ممبران اسے اپنی پراپرٹی سے آگ کر دیں، آپ سمجھیں نا، اس کے لین دین کے وارث نہ رہے، اور صبح یہ لمبی سرخی ہو اخبار میں اور لکھا کیا جائے کہ ہمارا بیٹا فلاں بن فلاں، ہم نے اسے اپنی پراپرٹی سے، جائیداد سے آگ کر دیا، لہذا اب اس کے لین دین کے ہم وارث، ہم اس کے لین دین کے وارث نہیں ہیں۔ وہی لڑکا صبح ایک قتل کر دے،
ہمارے پولیس صاحبان بھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں، یہ ریڈ ہینڈ پکڑ لیں، توجہ رکھیے گا نا، پولیس ہماری ماشاءاللہ انہیں ریڈ ہینڈ پکڑ لیں، رنگے ہاتھ۔ ابھی یہ تھانے باغ میں پہنچے، آپ کے سکھر کا ایم این اے اسے چھڑوانے کے لیے پہنچ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو پہنچ کے میں واہ کہتا ہوں، جو نہیں پہنچے ساتھ دو 1 منٹ سجاد علی اکبر کا بھائی، جس کو ماں باپ نے آگ کر دیا اسے چھڑوانے کے لیے سکھر شہر کا ایم این اے تھانے پہنچ گیا، پولیس سے بھی پہلے۔ اب اسے لڑکے سے ہمدردی کیا ہے؟ توجہ سکھر والے دوستوں، رات میں سجاد علی اکبر اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، توبہ دیتا ہوں جتنے کے رات میں بھیگ لینی جھولیاں پھیلائے بھائی، اسے لڑکے سے ہمدردی کوئی نہیں۔ جس آلے کے ساتھ، جس خنجر کے ساتھ، جس پستول کے ساتھ اس لڑکے نے قتل کیا وہ ایم این اے کا تھا۔ اللہ ان کے لیے نظر محترم، وہ آلہ قتل جسے قتل ہوا وہ ایم این اے کا تھا، ایم این اے کو پتا تھا اسے 2 جوتے لگیں گے۔ سلامت رہیے آپ، سلامت رہیے آپ، سلامت رہیے۔ ادھر 2 جوتے لگے، اس نے سب سے پہلے میرا نام لینا ہے۔ اب ان کو یزید سے ہمدردی کوئی نہیں، توجہ 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 آپ سلامت رہیے۔ اب ان کو یزید سے ہمدردی کوئی نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ جو یزید کے پاس خنجر تھا نا اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان سقیفہ، توجہ توجہ توجہ، اس پہ لکھا ہوا تھا سب اس پہ لکھا تھا میڈ ان سقیفہ۔ ان کو پتا ہے یزید کے رشتہ داروں کو اگر یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹا گیا تو بچنے سقیفہ والے بھی نہیں۔ تیرا خلیفہ تو نہیں ہے، یہ دین محمدی کوئی لطیفہ تو نہیں ہے۔ ارے جنت سے روکنے والے ذرا سن، جنت تیرے باپ کا سقیفہ تو نہیں ہے۔ اب مسلمان کہتے ہیں یزید کو، کہتے ہیں کہ نہیں، قاری ہے فلاں ہے۔ بھائی جان خالی قرآن کو حفظ کر لینا کافی نہیں، نعت کے قرآن کے در پہ جھکنا کافی ہے۔ اللہ اکبر، اس دروازے کو پہچانو۔ آؤ بتاتا ہوں میں، جس کے دسترخوان کی روٹی کھا کے حسین نے دین بچایا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ بھائیو، میرے سنی شیعہ بھائیو، مشکات شریف حدیث نمبر 268 اس میں لکھا ہوا ہے، سرکار دو عالم عربی، توجہ توجہ توجہ، مکی لوگ آتے جاتے رہیں گے، ان کو چھوڑیے، آپ کی توجہ فقط اور فقط ولایت ابو طالب پہ ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ابو طالب نے کرنا پڑا تھا؟ میں ایمان ابو طالب پہ تو بات نہیں کر رہا، میں تو ولایت ابو طالب پہ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے ولایت ابو طالب پہ بات کرنی ہے۔ جو کل ایمان کا بھی ایمان ہو، ہائے 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 ہائے، کل ایمان میرا تیرا علی، کل ایمان بھی ابو طالب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ یہ ہے میرا مولا، مولا محسن اسلام۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، ترمذی ابھی بھی میری گاڑی میں موجود ہے، مشکات بخاری سیوتی 8 سے 9 بکس نہ دکھاؤں تو میں مجرم، اگر تم پڑھ کے نہ مانو۔ میں دکھا سکتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے محسن اسلام جناب رسول کائنات کا فرمانے والی شان ہے، جو کسی یتیم کو پالے، توجہ، جو کسی یتیم کو پالے بروز محشر وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جتنا یہ 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ۔ ابھی بھائی بڑی سنجیدگی کے ساتھ مولانا حدیث پاک، جو کسی یتیم کو پالے، سرکار کا فرمان، وہ بروز محشر میرے ساتھ اتنے کم فاصلے پہ کھڑے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیوں کے درمیان کم فاصلہ ہے۔ جو کسی یتیم کو پالے، اب سر اٹھاؤ سنی شیعہ بھائیوں،